السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی جان؟ سب ٹھیک ہیں؟ سعودیہ آج کل نا مشن آف بورڈ ایک چل رہا ہے جس کے تحت جو سعودی سٹیزن جو اقامہ ہولڈر ہیں پاکستانی وہ ڈائریکٹ فلائٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کہیں بھی نہیں سنیں گے یا پڑھیں گے یا نہیں جا سکتے تو یار میں نا ریٹن پہ بلیو کرتا ہوں، کیونکہ جب قرآن ریٹن ہے جو ہمارا اسلامی لا ہے ہم پہ، تو یار یہ تو دنیاوی قانون ہے، دور کی بات ہے، اس کا تو اس کے آگے مقابلہ ہی کوئی نہیں. یعنی یہ بھی ریٹن میں بہرحال میں آپ کو خود ہی دکھاتا ہوں کہ میں کہاں سے میں نے گوگل پہ گیا، یہاں پہ کچھ بھی نہیں. سعودیہ ایئر لائن کا سرچ کرتے ہیں کیونکہ بھائی سارے جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ سعودیہ ایئر لائن کا سرچ کرتے ہیں ہم سعودیہ، ہاں یہ آ گیا. یہ تو دوسرا کھل گیا ان کی سعودیہ، ہم ویسے ہی سعودیہ ایئر لائن لکھتے ہیں، یہ تو ان کی ایپ کھل گئی سعودیہ ایئر لائن. یہاں پہ جائیں گے جی، سعودیہ پہ کلک کریں گے، یہ پھر وہی کھل گئی. ویٹ اگر جی نیچے جائیں گے ہم، نیچے سعودیہ انٹرنیشنل فلائٹ اسکیجول، یا اوپر ہی لکھ لیں گے، میں نے ویسے سرچ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لیا، saudia.com/4flying ٹریول گائیڈنس. ٹریول اپڈیٹس پہ کلک کریں گے، انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ ٹریول ریکوائرمنٹس. اب یہاں پہ سلیکٹ دا کنٹری ہم کریں گے جی سعودی عربیہ. ہاں جی یہ آ گئے ہیں جی لیٹسٹ اس کی وہ گیسٹ ٹریولنگ فرام سعودی عربیہ ایئرپورٹ مسٹ. اس کو نا اردو میں کر لیتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی آسانی رہے گی کیونکہ ہماری قومی زبان بھی اردو میں ہے. جی اس کو اردو میں ہم کرنے کے لیے میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، چینج، اس کو یہاں پہ کر دیں گے اردو، مور لینگویجز، یہ ہو گیا اردو میں. متعدد ذیل ممالک کے لیے سفری ضروریات کیا ہیں؟ سفری رہنما خطوط و تقاضے دینے کے لیے براہ کرم نیچے دی گئی فہرست سے ملک کا انتخاب کریں. کر لیا جی سعودی عربیہ. یہ سارا سعودی عربیہ جی. بورڈنگ پاس جاری کرنے اور ہوائی جہاز میں سوار ہونے کی شرط ہوگی سعودیہ کے بعد مہمانوں کو متعلقہ ممالک کی طرف سے سفر کی اہلیت کے لیے اپنی اہلیت کی جانچ کرنی چاہیے، اگر ضرورت ہو مطالبہ اجازت نامے اور یا اجازتیں حاصل کریں. شرائط اور رہنما خطوط پیشگی اطلاع کے بغیر متواتر تبدیلیوں کے تابع ہیں. یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اندر جی. وہ لکھا ہوا ہے پی سی آر اس صورت میں کہ جس ملک کا آپ کا سفر کرنا چاہتے ہیں اس امتحان کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہو، سعودیہ میں پی سی آر چاہیے. اگر جی آپ آ جائیں امیون، وہ سعودی شہری یا سعودی اقامہ ہولڈر جن کی توکلنا ایک سعودیہ کی ایپ ہے جس کے اندر ان کا سٹیٹس امیون ہو، ایک فرد جس میں مکمل طور پر ٹیکہ لگایا گیا یا WHO کی جانب سے ایک ایسا ویکسین لگائی ہوئی ہے جو WHO کی طرف سے تو منظور ہے لیکن سعودیہ کی طرف سے منظور نہیں ہے، تو وہ WHO ای سروس پہ جا کے اس لنک پہ جا کے اپنی رجسٹریشن کروائے. یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے میرے بھائی، سارا کچھ. کیونکہ میں یہ پڑھ کے اتنا تنگ آ گیا ہوں نا کہ آج پڑھا کے گلا چیخ کے ہوں گا. میں تو آج ایئرپورٹ ملتان ایئرپورٹ پہ بھی گیا ہوں، وہاں بھی گیا ہے سارا دن. آج میں نے کبھی کسی کو فون، سیکٹری کو، کبھی کیبنٹ سیکٹری کو، کبھی کس فوکل پرسن کو. کیونکہ جناب یہ پی سی فیل کا جو کہتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے جن مہمانوں نے درجہ ذیل ویکسین کی 2 خوراکیں مکمل کر لی ہیں ان کو اس شرط پہ قبول کیا جائے گا کہ انہیں مذکورہ پیراگراف میں مذکورہ مملکت میں منظور شدہ ویکسین، یعنی یہ والی جو ویکسین ہے نا فائزر، کومرنیٹی، آکسفورڈ ایسٹرازینیکا، بوسینیکا، ویکسازینیکا، موڈرنا، یہ انہوں نے جنہوں نے یہ والی ہے نا جنہوں نے سینو ویک اور سینو فارم لگایا انہوں نے اس کا ایک بوسٹر لگوانا ہے جو اوپر لکھی ہوئی ہیں. اگر پھر اس کو مقیم سروس جس پہ رجسٹریشن کروانا ہے وہ 2 سے 3 دن لگتے ہیں، لیکن 5 دن کہتے ہیں وہ، لیکن 2 سے 3 دن میں جواب آ جاتا ہے اور ان کا توکلنا پہ سٹیٹس آٹومیٹک امیون ہو جاتا ہے. ان کے بعد ابشر کا لنک ہو، وہ ابشر پہ پاسورڈ کھولے نہ کھولے لیکن یہاں جب وہ کروا دیں گے وہ رجسٹریشن ہو جائیں گے. اور ان کے لیے تو کرتینہ کی بھی ریکویسٹ نہیں ہے بھائی جان، کیونکہ کرتینہ بھی آپ جا سکتے ہیں جو اقامہ ہولڈر رکھتے ہیں بغیر ویکسین کے، کیونکہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. آگے جاتے ہیں جی. غیر مدافعتی سفارت کار، سارا کچھ ہے. سفری جو تعلقات خراب ہیں وہ ہے معطل ہیں: لیبیا، شام، لبنان، یمن، ایران، ترکی، آرمینیا، ایتھوپیا، صومالیہ، جمہوریہ کانگو، افغانستان، وینزویلا، بیلاروس، ہندوستان، ویتنام، جمہوریہ انڈونیشیا، کوئی بھی ممالک جہاں وبائی مرض غیر مستحکم ہو.
یار ہم جو ان کے پاس رجسٹریشن ہے جو سعودی کامہ رکھتے ہیں ان کو تو وہ بھی نہیں کروانی پڑے گی، کیا کہتے ہیں کووڈ کے لیے اپنی جو انشورنس ہے ہیلتھ انشورنس۔ اگر انڈیا، پاکستان، برازیل، ترکی، لبنان، مصر، بھارت، ایتھوپیا، افغانستان تمام مہمانوں کے لیے ممالکت میں داخلے کو عارضی طور پر معطل کرنا اور یہی لوگوں پر لاگو ہوتا ہے جو دوسرے ممالک سے آ رہے ہیں، اگر وہ وہاں سے گزرے ملک میں داخلے سے پہلے 14 دن مذکورہ 12 مہینے کوئی بھی اس معطلی سے مستثنیٰ۔ مگر ان ممالک سے جو آئے گا ان میں سے کون کون مستثنیٰ ہے بھائی؟ سعودی شہری، اہل خانہ، سفارتکار، سعودی شہری مثلا کامہ ہولڈر جسے سعودی سٹیزن بھی کہتے ہیں۔ جناب یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس ملک میں تو یہ نوٹیفیکیشن آیا نہیں، کیونکہ یہ ہے 19 اکتوبر 2021 کو سعودی عرب کے مطابق، وقت کے مطابق۔ مگر یہ تو آپ پہلی تو بات آپ لوگ کبھی پوچھو گے نہیں، کیونکہ آپ لوگ تو وہ کہتے ہیں نا پاکستانی قوم اس ٹائم مردہ ہو چکی ہے، وہ ہانک دیا جاتا ہے ان کو، جیسے وہ راولپنڈی رنگ روڈ میں لائن ڈال دیا نا، ایک چھوٹا سا ٹرن ڈال دیا جو ہمیں پتہ نہیں کتنے ارب میں پڑا، کہ ویسے ہی آپ کو چھوٹا سا ٹرن دے دیا کہ اب دبئی سے جائیں 2.5 لاکھ پے کر کے، اگر یہاں سے آپ ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا ہماری وزارت خارجہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایئرپورٹ پہ ان کو کہا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو ڈائریکٹ نہیں جانے دینا، ڈائریکٹ چلے گئے تو یہ ان لوگوں کو پیسے کیسے دے کے جائیں گے، بھتہ کیسے دے کے جائیں گے، کیونکہ یہ سب چیزیں بھتہ لینے کے لیے ہیں۔ کیونکہ جس نے یہ کام کروایا وہاں سے کھلوایا، جو وہاں گیا ان کے آگے کہا کہ میرے شہری تنگ ہیں، کہ اس نے تو کہا کھول دو اور اس نے اس بندے کے حوالے کر دیا جس کے تحت یہ وزارت ہے، کیونکہ اس کو کیا پتہ تھا کہ وہ بندہ ہی سب سے بڑا چور ہے۔ کہ جناب یہ دیکھیں ہر جگہ ہے، یہ آپ لوگ خود بھی کھول سکتے ہیں، کہ میں نے اکیلے نے نہیں کھولا، saudia.com/before-flying، کہ یہ میں ایئرپورٹ پہ آج ملتان ایئرپورٹ پہ ان سے کہا جناب ریٹرن میں دے دیں، وہ چپ تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے۔ کیونکہ جس بندے کو آج میں نے سیکٹری ہیں، چاہے وہ کیبنٹ سیکٹری ہیں فیڈرل میں، ان سب نے یہی کہا جناب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے یہ بھی کہا جناب اگر آپ اس گسٹس بورڈ پہ ہو کے کچھ نہیں کر سکتے نا، اتنے بڑے آفیسر ہو کے، اگر پھر تو میرے ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ میں ان کا ایک عام سا کامن مین، ان کا کامن بیٹا، مگر اتنا کچھ ہوں گا اسٹیٹس کو کے خلاف بول تو رہا ہے، مگر یہ اسٹیٹس کو کہ میں موت سے نہیں ڈرتا بھائی، کل نفس ذائقۃ الموت ہوگا، لیکن میں مافیا کیا کہ نہیں جھکتا۔ یہ بلیک میلنگ ہے، ایک مزدور سے ایکسٹرا پیسے کس بات کے لے رہے ہو، جبکہ اس ملک کے وزیر اعظم نے تو کہا ہے تم جا سکتے ہو، لیکن وہ وزیر اعظم کی بھی غلطی ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں رکھتا، وہ کیوں اپنے ہر وزیر کی ہر بندے کی بات کو من سچ مان لیتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ویڈیو بنانا میں کہ شاید یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے کہ وہ ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں ان لوگوں کو بلا وجہ۔ اگر آپ کو کوئی بھی فلائٹ بورڈنگ پاس نہیں دیتی تو انٹرنیشنل رول، اور فلائٹ کا بھی یہی رول ہے کہ وہ آپ کو ریٹرن میں دے گی، لکھ کے دے گی کہ آپ کو بورڈنگ پاس اس نے کیوں نہیں دیا۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اتارا گیا اور انہوں نے وہ ڈاکومنٹ مانگا کہ ہمیں کیوں اتارا گیا؟ کہ آپ لوگوں کی تو وہاں آواز بھی نہیں نکلتی، آپ لوگوں کا زور چلتا ہے کامن آدمی پہ، ریڑھی والے سے لڑ لیا، رکشے والے سے لڑ لیا، کریم والے سے لڑ لیا، اس سے لڑ لیا، جہاں پہ سرکاری افسر آتا ہے آپ لوگ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ آپ لوگوں کی جان کوئی نہیں لے سکتا، پھر پتہ نہیں آپ لوگ کیوں ڈر جاتے ہیں۔ ہر چیز کا سوال، ہر چیز پہ سوال کریں کہ جناب یہ کیوں نہیں ہے، یہ ایسے ہے تو کیوں ہے، کیونکہ ان کا قانون لکھا ہوا ہے۔ جب دیکھیں خداوندی اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون لکھ دیا اور اس پہ عمل بھی کروا دیا، ہمارے پیارے نبی اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ، ان کی سنت جو ہے وہ اس کو ہر قرآن کی بات پہ عمل ہے، مگر پھر آپ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں پوچھتے۔ پھر آپ سے اچھی تو بنی اسرائیل کی قوم تھی جو اللہ سے گائے کی قربانی پہ 1000 سوال کرتی ہے، کیونکہ آپ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔